برمنگھم کے نواحی ایریا ولرہمپٹن میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کی پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کے خلاف بھارتی عدالت کے غیر منصفانہ فیصلے کے خلاف لندن میں ہونے والے احتجاج میں تمام کشمیری تنظیموں کے نمائندگان اور برٹش کشمیری زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام کشمیری ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو کر کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑیں۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ آزاد جموں و کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وہ ولورہمپٹن پہنچے، جہاں ان کا ساتھیوں سمیت پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود نے بیرسٹر کرامت حسین ناظم گجر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حریت لیڈر یاسین ملک کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں بھارتی عدالت نے جو عمر قید کی سزا سنائی ہے وہ ناحق اور انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ کشمیری کمیونٹی اس فیصلے کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ یاسین ملک صاحب کو 25 مئی کو سزا ہوئی تھی اور 25 جون کو ان کا جو اپیل کا رائٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے، چونکہ انہیں سزا تو کرمنل کورٹ نے دی تھی، ٹیررسٹ کورٹ نے دی تھی، لیکن اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہو سکتی ہے۔ کیا جو کشمیری ہے اس کو بھارتی عدالت بھارتی قانون کے تحت سزا دے سکتی ہے؟ کیونکہ یہ میری نظر میں یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن کے جو سیکیورٹی کونسل کے ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ منافی ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ یاسین ملک کی سزا کے خلاف 12 جون دن 1 بجے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے جسٹس فار جموں و کشمیر کے زیر اہتمام پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جس میں تمام اوورسیز کشمیری تنظیموں کے نمائندگان اور برٹش کشمیری نوجوان بھرپور شرکت کریں گے۔ سنڈے کو مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، اس میں بھی کشمیریوں کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں سنڈے کو یہاں پہ جو یو کے کونسلر سارے آ رہے ہیں، اور میری عادت ہے کہ میں خود بھی وہ گراس روٹ سے کام کرتا ہوں، تو ممبران پارلیمنٹ کی بھی زیادہ افادیت ہے، لیکن کونسلرز کی بھی ایک میرے نظر میں افادیت ہے، اور وہ کونسلرز کو میں انشاءاللہ سنڈے کو بریفنگ دے رہا ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم بطور کشمیری اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کر جا سکتے۔ ہماری کوشش ہے کہ حکومت پاکستان اس کو کورٹ میں لے کر جائے، اس کے لیے لیگلی جائزہ لے رہے ہیں۔ کیا حکومت آزاد کشمیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے؟ تو ان کی جو ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر حکومت نہیں جا سکتی، صرف کوئی یونائٹڈ نیشن کا ملک ہی جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آنے سے پہلے یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں مشال ملک صاحبہ، انہوں نے اور میں نے دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ہم نے حکومت پاکستان سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ اس سلسلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر جائیں۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کشمیر تحریک انصاف کے پارلیمانی امیدوار اور سابق ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ضلع کوٹلی ناظم حسین سے ان کے صاحبزادے کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ دبئی میں خٹک فلاحی کمیٹی UAE کی تنظیم 9 حاجی رحمت اللہ خان صدر منتخب ہو گئے۔ سینئر رہنما اور فلاحی کمیٹی کے بانی سلطان اکبر خٹک کی سربراہی میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی سمیت تنظیم کی اہم شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اپنے بھائیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ خٹک فلاحی کمیٹی گزشتہ 10 سال سے UAE میں سماجی کام کر رہی ہے اور ہر مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور مدد کرتی رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے فلاحی کمیٹی کی گزشتہ 2 سال سے تنظیمیں نو نہیں ہوئی تھی۔ اس حوالے سے گزشتہ روز تنظیم کے بانی سلطان اکبر خٹک کی سربراہی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں PTI UAE کے سینئر رہنماؤں سمیت کمیٹی کے نو منتخب صدر بزنس ٹائکون حاجی رحمت اللہ خان سمیت بڑی تعداد میں کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں کمیٹی کی تنظیم نو کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ نوجوانوں کو ذمہ داریاں دی گئیں، جبکہ نئے عہدیداروں نے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد کرنے کا حلف اٹھایا۔ خٹک فلاحی کمیٹی کے بانی سلطان اکبر خٹک، صدر حاجی رحمت اللہ، PTI رہنما وقار احمد، انفارمیشن سیکرٹری سرور باری اور عزیز خان سمیت دیگر کا 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ UAE میں کوئی بھی پاکستانی دل کی بیماری سمیت کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کی مدد اور علاج کمیٹی کرائے گی۔ یہ فلاحی کمیٹی کسی سے فنڈ نہیں لیتی، اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کر رہی ہے۔ خٹک فلاحی کمیٹی کی یہ جو تنظیمی نو ہو گئی ہے، تو میں اپنے لڑکوں سے ایک امید رکھتا ہوں کہ وہ عوام کی اور اپنی کمیونٹی کی خوشحالی کے لیے اور ان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اور جو جیسے کہ کرونا کے ٹائم میں ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، پاکستانی کمیونٹی کی ہیلپ کی ہے، اسی طرح ابھی آپ اپنی کمیونٹی خٹک فلاحی کمیٹی جو ہے وہ خٹک کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اس کا ہم نے ری آرگنائز کر دیا اور لوگوں کو مطلع کر دیا۔ باقی گاؤں کے جو خدمت ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں ان سے مستقبل بھی کریں گے۔
फलाई तंजीम का प्रोग्राम था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया था। तो ये खटक के कम्युनिटी के लिए यहाँ पे दुबई में यूएई में फलाही काम अंजाम देते हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, जो कि हम भी फलाही कामों पे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, एक इमरान खान का विज़न है और इसका जिंदा मिसाल नमल और शौकत खानम हॉस्पिटल्स हैं। और हमने खटक फलाई तंजीम को यकीन दिलाया, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े हैं। इस कमेटी का तकरीबन अराउंड 10 साल हो गए, तो बीच में थोड़ी कोरोना की वजह से 2-2.5 साल हम लोगों ने मीटिंग भी नहीं मंगवाई थी। हमारे इस कमेटी में आज काफ़ी चेंजेस हुई है और ज़्यादातर हमारे गांव के लोग हैं इसमें शामिल हैं। हमें जो खिदमत का मौका दिया है, इंशाल्लाह मैंने हल्फ उठाया है एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यहाँ पे, और इंशाल्लाह जो एतमाद मुझ पे मेरे लोगों ने किया है, तो इंशाल्लाह मैं इस एतमाद को भरपूर एतमाद के साथ काम करूँगा। कमेटी के नवमुंतखब ओहदेदारों में सीनियर नायब सदर विसाल खटक, मोहम्मद कासिम सुबहान अली, जाहिद अकबर, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फाइक, आमिर नवाज और दीगर का मजीद कहना था कि खटक फलाही कमेटी मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने के लिए भी काम कर रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। भारत में हुकूमती जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ अमरीकी मुसलमान सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में इंडियन काउंसिल के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुकीम साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरा किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की और भारतीय हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय रहनुमा अपने बयानात पर माफी मांगे। मुजाहिरीन ने भारतीय मसनूआत के बाइकआउट का मुतालबा भी किया। मुजाहरे में मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और खूब नारेबाजी की। एहतजाज में हेटन के पोश इलाके में कायम भारतीय कौंसल खाने के बाहर शाम 4:30 बजे किया गया। मुजाहिरीन में बच्चे, बड़े और बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे। मुजाहिरीन का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अरब ममालिक से था। मुजाहिरीन का कहना था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जान भी कुर्बान। मोदी हुकूमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करे, नहीं तो जिस तरह आज इंडियन कौंसलेट का घेराव किया है उसी तरह मोदी का भी घेराव करेंगे। आप हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नफरत अंगेज बयान आप देते हो, आज देख लो किस तरीके से आज तुम्हारे कौंसलेट का हमने घेराव किया है। एक दिन हम तुम्हारा भी घेराव करेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। नूपुर शर्मा बीजेपी के तर्जुमान के ओहदे पर काम कर रही हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी का इंतहाई करीबी समझा जाता है। बीजेपी ने नूपुर शर्मा के बयान पर उनकी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल, जबकि उनके खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्जामात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। This is a message to the world, not only here, message to the world. With blood and soul, we will defend the honor of our Prophet. Labbaik ya Rasulullah. I really think that, especially that we're living in New York City, a very diverse society, seeing such comment in like outside countries is honestly disrespectful and unacceptable in many ways. Everybody should accept people's religion and the people that they support, and it's honestly very disappointing. RSS का टारगेट ये है कि मुसलमानों को 2030 तक इंडिया से नेस्तो नाबूद कर दे और 2050 तक सारे आलम से बिलाउजुबिल्लाह खत्म कर दे, मगर ये साजिश नाकाम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना चाहते हैं, अब ह्यूमन राइट का इशू आ गया है, इससे पहले कि ये चीजें और खराब होती जाए, इसको रोका जाए और इंडियन की जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो मुसलमान लोग हैं, अगर इफ यू रियली लव योर प्रॉफिट, प्लीज बायकॉट द इंडियन प्रोडक्ट्स। जो इंडिया में वाक़या हुआ है तौहीन रिसालत का, और मैं ख़ास यहाँ मैनहट्टन में आई हूँ इस एहतजाज करने के लिए क्वीन से, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम सारे यहाँ पे मुसलमान हर जगह से यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए, क्योंकि जब भी ऐसी बात होएगी तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करेंगे और हम सब साथ हैं। वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद ट्विटर पर बाइकआउट इंडिया टॉप ट्रेंड बना रहा, जबकि अरब दुनिया के मुसलमानों ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और सऊदी अरब में भी ये ट्रेंड टॉप पर रहा। वाक़या के बाद कई मुस्लिम ममालिक के स्टोर से भारतीय मसनूआत का बाइकआउट करते हुए अशिया को हटा दिया गया था। खुर्रम शहजाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में पत्थरों पर लिखी 2 ऐसी नादिर और नायाब तहरीरें दरियाफ्त हुई हैं जो तीसरे खलीफा
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع پہاڑی علاقے عالیہ میں پتھروں پر لکھی ایسی تحریروں کو دریافت کیا گیا ہے جس کے متعلق سعودی محکمہ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں تحریریں 1400 سال قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لکھی گئی۔ ان تحریروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بطور تیسرے خلیفہ نامزد ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں بسنے والے پاکستانی کمیونٹی نے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے بارے میں منفی پروپیگنڈے پر غم و غصے کا اظہار کیا اور پاکستان کی بہادر فوج کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ پاک فوج نہ صرف ہمارا فخر اور سرمایہ ہے بلکہ ہمارے مستقبل کے تحفظ کی ضامن بھی ہے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ زیادہ تر تو افواج پاکستان کے بارے میں ہی ہیں، جو ہر آدمی جو وہاں سے بول رہی ہے وہاں کے اندر، اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل پاکستانی افواج کے بارے میں غلط بیانیاں کر رہی ہیں، تو ہم بھی سن رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب پاکستانی اپنے پاکستان کے سلامتی کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، اپنی عدلیہ، اپنی فوج، اپنے سارے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی ملک کا جو ادارہ ہوتا ہے وہ اس کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے سخت نالاں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ہماری فوج کو ویل ڈن کرنا چاہیے۔ ہماری فوج ایک دنیا کی بہادر جرری فوج ہے۔ ہمارے پاس دو ہی تو ایسٹس ہیں، ایک ہماری فوج، ایک ہمارا ایٹمی پروجیکٹ۔ اور پاکستان کی کمر جو ہے وہ پاکستانی افواج پاکستان ہے، تو ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہم شروع سے فخر کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ فخر کرتے رہیں گے۔ اس کے اوپر کوئی نیگیٹو بات کرنا ہمارے دل کے خلاف ہے اور ہماری سوچ کے ہی خلاف ہے۔ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان ملتان میں کھیلے جانے والے دوسرے ون ڈے میچ پر اسپین میں بسنے والے پاکستانیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے۔ کئی دہائیوں بعد کرکٹ تو پاکستان میں دوبارہ واپس گئی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ لاہور، کراچی، راولپنڈی کے بعد اب ملتان میں بھی میچز ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی مصروفیت تو ہماری بڑی زیادہ، مگر پھر بھی ہم میچ دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مزہ اس چیز کا ہے کہ بابر اعظم جس میچ میں بھی کھیلتا ہے انٹرنیشنل ریکارڈ بناتا ہے، اور ایسے ریکارڈ جو میرے خیال سے شاید دہائیوں بعد بھی ہمیں نہ ملیں۔ پاکستان میں 2-2.5 سالہ دور کے بعد جو ہے اس وقت جو ہے یہ کرکٹ کی جو کھیلوں کی جو فضا جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ ایک کرکٹ کے شائقینوں کے لیے ایک انتہائی خوش آئند عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا مورال بلند ہوگا اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کو خوب انٹرٹین کرنے کا موقع ملے گا۔ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا کرکٹ میچ جو چل رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے جو ہمارے کرکٹر لوورز ہیں، شائقین کے لیے، کہ دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ کا پاکستان میں بحال ہونا۔ اور ابھی جو او ڈی آئی میں پاکستان جو اس وقت سپر لیگ میں 10th نمبر پہ تھا، پہلا میچ جیتا، 7 پہ آگے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان کے لیے۔ امپورٹنٹ ون کے حساب سے تو امپورٹنٹ ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شائقین کے لیے جن کو اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ میچ مل رہا ہے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی سی بی کی ایک بہت اچھی جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ ملتان میں بھی 14 سال بعد جو میچ ہو رہے ہیں، یہ بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ ہر پاکستان میں ہر سٹی میں جو ہیں وہ کرکٹر لورز ہیں، اور اگر مختلف جگہوں پہ مختلف ایونٹس پہ میچ ہوں گے تو ڈیفرنٹ جو شائقین ہوں گے وہ جائیں گے، اور اس سے پی سی بی کو بھی فائنینشلی بھی فائدہ ہوگا۔ شائقین کرکٹ جو ہے خاص طور پہ پاکستانی شائقین کرکٹ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، بہت زیادہ دکھ اور تکلیف دیکھی ہے۔ اتنا عرصہ جو کرکٹ جو ہے ہمارے کنٹری کے اندر بند رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش تھی، میں اسے سازش کا حصہ کہوں گا، کیونکہ واقعات، حالات خراب کنٹریز کے، ملکوں کے ہوتے رہتے ہیں، لیکن خوشائند بات یہ کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے ٹور کیا، اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹور کر رہی ہے۔ یقیناً ایسی بڑی ٹیموں کا پاکستان میں آنا کرکٹ کی خوشحالی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے بہت اہم قدم ہے۔